ہمارا مقدمہ رفع الیدین کا بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اس کی تائید میں اگر ہم جز رفع الیدین سے یہ روایت لے کر آئیں، جو روایت ہمارے نزدیک صحیح ہے، اگر کسی کی جرأت تو اس کا ذاتی اپنا کہ عبداللہ بن عمر ان کو کنکریاں مارتے تھے جو رفع الیدین سستی کی وجہ سے چھوڑتا تھا. کوئی کہتا ہے جی ٹھیک ہے، کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح کہا لیکن میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. میں اس لیے تائید میں پیش کروں گا، میرے نزدیک ایک تو وہ صحیح بھی ہے، دوسرا میرا اصلی مقدمہ تو بخاری مسلم میں ہے رفع الیدین کے ساتھ. صلو کما رأیتمونی اصلی، کہتے ہیں جی بتاؤ رفع الیدین کا حکم کہاں ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں رفع الیدین کا حکم موجود ہے. مالک بن حویرث جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں انہی سے پوچھ لیں کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے. وہ تابعین کو نماز سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نماز پڑھنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، میں صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. انہوں نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، مسلم میں کانوں تک ہے اور بخاری میں صرف الفاظ ہیں کہ ہاتھ اٹھائے. جب رکوع میں جانے لگے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کانوں تک، یعنی انگلیوں کے پورے کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں، اور رکوع سے سر اٹھایا تو ایسا کیا. رفع یدین کے بارے میں آپ ایسا کریں کہ ترمذی شریف لے لیں، اس میں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان نے دونوں حدیثیں لکھی ہیں. رفع یدین کی حدیث کا بھی باب باندھا ہے اور رفع یدین نہ کرنے کی حدیث کا بھی باب باندھا. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی نماز پڑھ کے دکھاؤں آپ لوگوں کو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے رفع یدین نہیں کیا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے فقیہ صحابی ہیں. اگر حضور کی زندگی میں بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا اور لوگ کہتے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ کہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں جس بات میں عبداللہ راضی، میں بھی راضی، میرا رب بھی راضی. یہ وہ بندہ اور اس نے رفع یدین نہیں کیا. دوسرا، ان جھگڑوں میں نہ پڑیں کہ رفع یدین کوئی فرض تو نہیں ہے، نہ واجب ہے. اور حضور نے جب نماز سکھائی ایک صحابی کو جو غلط نماز پڑھتا تھا، ہر چیز سکھائی ہے کہ اذا کبر فکبروا، جب امام کہے اللہ اکبر تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب امام تلاوت کرے اذا قرأ فانصتوا، جب پڑھے تم چپ رہو، اور جب رکوع میں جائے تم بھی رکوع میں جاؤ، جب سجدے میں جائے تو سب کچھ سکھایا. لیکن رفع یدین کیوں نہیں سکھائی؟ اس حدیث میں رفع یدین کا ذکر ہی نہیں ہے. جب حضور ہر چیز بتلا رہے ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ذکر نہیں ہے؟ اور دوسرا، اللہ پاک اگر حوصلہ دے، اور ہم تو رفع یدین کرنے والوں پہ کبھی اعتراض نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں وہ بھی حق پہ ہیں.